السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء، ہمارا آج کا موضوع علم بیان کا پہلا رکن تشبیہ ہے۔ تشبیہ کی تعریف سب سے پہلے ہم دیکھیں گے۔ تشبیہ عربی زبان کے لفظ شبہ سے نکلا ہے، جس کے معنی مشابہت دینا کے ہیں۔ تشبیہ کا لفظی مطلب ہے کسی ایک چیز کو کسی دوسری چیز کی مانند قرار دینا۔ قواعد کی اصطلاح میں تشبیہ کا مطلب ہے کہ دو چیزوں کو کسی مشترک صفت کی وجہ سے ایک کو دوسرے کی مانند قرار دینا، بشرط یہ کہ دوسری چیز اس خوبی میں جامعہ اور معروف ہو۔ اب تشبیہ کے ارکان ہم دیکھتے ہیں۔ تشبیہ کے ارکان: مشبہ، مشبہ بہ، حرف تشبیہ، غرض تشبیہ اور وجہ تشبیہ، یہ اس کے 5 ارکان ہیں۔ مثال کے طور پر ٹیپو سلطان شیر کی طرح بہادر تھا۔ یہاں وہ چیز یا وہ شخص جس کی تشبیہ دی جائے اسے مشبہ کہتے ہیں۔ یہاں اس مثال کے اندر ٹیپو سلطان شیر کی طرح، تو ٹیپو سلطان یہاں مشبہ ہے۔ وہ شخص یا وہ چیز جس سے تشبیہ دی جائے اسے مشبہ بہ کہتے ہیں۔ اور اس مثال میں شیر مشبہ بہ ہے۔ وہ حروف جو تشبیہ دینے کے لیے استعمال کیے جائیں انہیں حرف تشبیہ کہتے ہیں۔ اس مثال میں کی طرح حرف تشبیہ ہے۔ مشترک صفت جو مشبہ اور مشبہ بہ میں پائی جائے وہ وجہ شبہ کہلاتی ہے، جس میں یہاں پر بہادری وجہ شبہ ہے۔ انور حاتم طائی کی طرح سخی ہے۔ یہاں پہ انور مشبہ ہے۔ وہ شخص یا چیز جس کی تشبیہ دی جائے اسے مشبہ کہتے ہیں۔ وہ شخص جس سے تشبیہ دی جائے اسے مشبہ بہ کہتے ہیں۔ یہاں پر حاتم طائی مشبہ بہ ہے۔ اور وہ حرف جو تشبیہ دینے کے لیے استعمال کیے جائیں کی طرح مثال میں حرف تشبیہ ہے۔ وہ مشترک صفت جو مشبہ اور مشبہ بہ میں پائی جائے وہ اس مثال کے اندر وجہ تشبیہ کہلائے گی۔ سخی: زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے، یہ بھی ایک تشبیہ کی مثال ہے۔ اس مثال میں زندگی مشبہ ہے اور طوفان مشبہ بہ ہے، کیونکہ یہاں پر زندگی کی مشکلات کو طوفان کی ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، کیونکہ طوفان بھی جب آتا ہے تو ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو مشکلات بھی انسان کی زندگی میں جب آتی ہیں تو اس کا جینا دوبر کر دیتی ہیں۔ یہاں اس مثال کے اندر یا حرف تشبیہ ہے۔ ان مثالوں میں حروف تشبیہ جو استعمال کیے گئے ہیں یا مزید کچھ اور بھی ہیں، جیسے کی طرح، مانند، جیسے، یا وغیرہ۔ کمرہ آئینے کی طرح چمکدار ہے۔ اس مثال میں مشبہ، مشبہ بہ، حرف مشبہ، وجہ مشبہ، یہ ڈیٹیل کے ساتھ ایک آپ کو چارٹ کے اندر بتا رہی ہوں، آپ ان کو نوٹ ڈاؤن کیجئے گا، آپ اچھی طرح سے ان کو ذہن نشین کیجئے گا۔ چند ایک مثالوں کے ساتھ یہ آپ کو یاد رکھتے ہیں۔ تشبیہ کی کم سے کم 3 مثالیں آپ کو ضرور یاد ہونی چاہیے، اور یہ آپ کا بالکل واضح ہونا چاہیے کہ تشبیہ کسے کہتے ہیں۔ اب یہ شعر بھی تشبیہ کی مثال ہے، اور ایک اور شعر آیا ہے تو جہاں میں، مثال شرار دیکھ، دم دے نہ جائے اسیر ناپائیدار دیکھ۔ چند مشہور تشبیہات آپ کے سامنے
پیش کرتی ہوں، آئینے کی طرح صاف۔ یہ آپ اپنے پاس ساری تشبیہات میں پڑھ کے نہیں بتا رہی، لیکن ان کو اپنے پاس نوٹ ڈاؤن ضرور کر لیجئے تاکہ آپ ان مثالوں کو یاد رکھ سکیں اور جہاں پر ضرورت پڑے یہ مثالیں آپ دے سکیں۔ یقیناً آج کا یہ لیکچر آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ عزیز طلباء، ہم نیکسٹ لیکچر میں تشبیہ اور استعارہ میں فرق پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔